تو اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو آپ اس کو فرض مان رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ فرض ہے لیکن آپ ادا نہیں کر رہے، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ پڑھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ کا اعتقاد ہے کہ ہاں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس کو ادا کرنا فرض ہے، نہیں ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، وہ آدمی اللہ کے نظر میں گنہگار ہے اور اللہ کے غضب کا شکار کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں تو وہ آدمی گیا کام سے، وہ گیا، وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو اب ہر ایک کنبہ کا جائزہ لیجیے۔ سماج بہت علماء ہیں علاقے میں، کافی فارغین ہیں علاقے میں، اور مدرسے ہیں علاقے میں، مکاتب ہیں علاقے میں، مساجد ہے علاقے میں۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دینی نقل و حرکت، یہ جلسہ، یہ کس کام کا؟ جب یہ نہیں سمجھا سکے ہم کہ نماز ہر مرد و عورت پر، ہر وہ بچہ جو 10 سال جس کی عمر ہو گئی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس پر بھی نماز پڑھ۔ اگر یہ سمجھانے میں ہم اور آپ ناکام رہ گئے تو ناکامی کی وجہ دیکھی جائے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کیوں نہیں نماز پڑھوا سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو 7 سال کی جب عمر ہو گئی، لڑکا ہو یا لڑکی، کون ایسا ماں باپ ہے کوئی جنہوں نے ان کو حکم دیا ہو کہ نماز پڑھو اور نماز پڑھوائے؟ کوئی نہیں ملے گا، پورے علاقے میں کوئی نہیں ملے گا۔ اگر 1-2 آدمی 1000 میں مل جاتا ہے تو وہ ملنا نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ جب 10 سال کی عمر ہو جائے، فَضْرِبُوهُ، مارو اس کو لاٹھی۔ جب 10 سال کی عمر ہو جائے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو مارو تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائے۔ ہے کوئی جو اپنے بال بچے کو، اپنے بیٹا بیٹی کو 2 تماچا لگایا ہو صرف اس لیے کہ نماز نہیں پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہی ہے؟ نہیں ملے گا، ہے نا؟ نہیں ملے گا۔ سال میں 1 مرتبہ جو رمضان آتا ہے، یہ 15، 16، 17، 18 سال کے لڑکے لڑکیاں بچے ہی شمار ہوتے ہیں، اور ماں باپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چھوڑ دو، بہت روزہ، بہت گرمی کا زمانہ ہے، تم چھوڑ دو۔ ایسا کیسا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ جس اسلام میں نماز پڑھنے نہ ہو، روزہ رکھنے نہ ہو، زکوٰۃ دینے نہ ہو، عشر دینے نہ ہو، اور حج اگر فرض ہے تو حج کرنے نہ ہو، یہ تو کون اسلام ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ جو اسلام
جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے تفصیلی احکام احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے، جن کے احکامات تمام کتب فقہیہ میں موجود ہے، جن کے احکامات قرآن پاک میں موجود ہے، وہ اسلام تو یہ ہے کہ پابندی سے، اہتمام سے، گھر میں ہو تو نماز فرض ہے، سفر میں ہو تو بھی نماز فرض ہے، بیمار ہے تو بھی نماز فرض ہے، ہاں الا یہ کہ وہ آدمی بے ہوشی میں چلا گیا ہے تو جب تک بے ہوشی میں ہے تب تک نماز اس سے مؤخر، ہوش آ جائے گا نماز ادا کرنے پڑے گا۔ شیخ فانی ہے، روزہ کی جگہ میں وہ فدیہ دے گا، ایسا اتنا بڑھاپا کہ اس کے صحت کی امید نہیں ہے تو وہ اب فدیہ دے گا۔ ان کے علاوہ تمام افراد کے اوپر روزانہ 5 وقت کی نماز اور سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کا روزہ فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسبہ بالصلاۃ، سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کا حساب کیا جائے گا۔ ان نقص، اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی تو وہ آدمی برباد چلا گیا، وہ آدمی برباد۔ اب سماج کا جائزہ لیں۔ یہ سماج میں اتنی بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ کن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور آج اس کی جگہ میں بے نمازی کی تعداد زیادہ، جھوٹ کی تعداد بہت زیادہ، غیبت چغل خوری کی مقدار بہت زیادہ، اور فتنہ فساد کا پیمانہ بڑھ چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک وقت تک کے لیے اللہ مہلت دیتے ہیں۔ جتنا چاہے جھوٹ بول لو، جتنا چاہے دھوکہ دے دو، جتنا چاہے فریب سے کام لو، جتنا چاہے لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاؤ، جب تک چاہے نماز نہ پڑھو، جب تک چاہو روزہ نہ رکھو، جب تک چاہو زکوٰۃ نہ ادا کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کی رسی کھینچی جائے گی۔ حال کیا ہوگا؟ رسی جو کھینچی جائے گی اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ آدمی بیمار 10 ڈاکٹر کے ہاں جا چکا ہے، بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہت پریشان ہے۔ بچے شرابی ہو رہے ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، وہ مصیبت الگ ماں باپ کے سر پر۔ پریشانی کا یہ حال ہے کہ سکون نہیں، اطمینان نہیں، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، سارے ایسے حالت میں ہیں کہ ان کو چین سکون نصیب نہیں، اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ نے جو مہلت دی تھی کہ ہو سکتا ہے لوٹ آئے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لیکن نہیں کیا تو اب اللہ کے پکڑ میں آیا۔ اب جب پکڑ میں آیا ہے تو اب اس کا مزہ وہ چکھے، ہر وقت اور 24 گھنٹہ یہ ہو رہا ہے، پورے علاقے میں ہو رہا ہے۔
اتنے پریشان ہیں لوگ، اپنے بچوں سے پریشان ہیں، سماج سے پریشان ہیں، رشتہ داروں سے پریشان ہیں، اور اپنے صحت لے کر پریشان ہیں۔ سکون نہیں، چین نہیں۔ اللہ رب العزت کو مسلمانوں نے ایک بیکار چیز سمجھ کر ان کی اطاعت، ان کے احکام کی پابندی کا کوئی فکر نہیں۔ مختار کل تو وہی ہے، یہ کیسے بے فکر ہو گیا کہ جنہوں نے جو احکام ہمارے اوپر نافذ کیا ہے اس کے نہ ادا کرنے کی شکل میں کیا انجام ہوگا، ان کو تو سوچ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، مگر سوچنے کی بھی توفیق۔ یہ حالات اور بد زبانی، ایک دوسرے کی توہین تذلیل، یہ حق العباد کا معاملہ ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے ہر ایک کو توہین اور تذلیل کے لیے تیار، ذلیل کرنے کے لیے تیار اور کر بھی دیتا ہے۔ یہ سب نافرمانی کا ثمرات ہے، اللہ کی نافرمانی کی یہ سب ثمرات۔ اور یہ عورتیں، جو عورت کوئی 10% اگر نماز کے پابند ہیں ان کے ذمہ بھی نماز قضا ہے، ان کو کوئی طلب نہیں۔ پورے سماج میں کسی کو کوئی طلب نہیں ہے، کوئی داعیہ نہیں ہے اس کے دل میں کہ ہم مسائل معلوم کریں، معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ کوئی طلب نہیں، کوئی داعیہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیا ہے؟ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ عورت کہ ہر مہینے 3 دن 4 دن 5 دن ان کو مہینہ آنا ہے، حیض آنا۔ جو مدت ہے ان کی عادت جو بنی ہوئی ہے، فرض کر لیجئے 4 دن کی عادت اس کی بنی ہوئی، تو 4 ہی دن کے لیے نماز معاف، 10 دن کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ معاف سمجھ کر نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ان کے ذمہ نماز قضا ہے۔ وہ قضا کا اللہ کے نزدیک جو سزا ہے وہ سزا مل کے رہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نفاس، بچے کے پیدائش آتا ہے، ان کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم کی تو کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن، لیکن ہمارے ہندوستان میں 40 دن تک کسی کو نہیں آئے گا۔ ہمارے علاقے میں، ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ 14 15 16 ہی دن آئے۔ یہ غذا کی وجہ سے، جسامت کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، یہ ہے آب و ہوا کی وجہ سے۔ لہذا فرض کر لیجئے کہ 15 دن آیا بچے کے پیدائش کے بعد، بچے کے پیدائش کے بعد 15 دن تک خون آیا، اور یہی اس کی عادت بھی ہے۔ ان کے بعد ایک سفید رطوبت آتی ہے، وہ علامت ہے کہ نفاس کی مدت ختم۔ اب یہ پاک ہو گئی۔ اسی طرح سے 4 دن تک حیض آنے کا معمول ہے، بند ہو گیا، آنے کے بعد ایک سفید رطوبت آ گئی، وہ علامت ہے کہ حیض ختم ہو گیا۔ اب وہ پاک ہو گئی، نہا دھو کے نماز شروع کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 15 دن تک میں ختم ہو گیا، تو دن نہا دھو کر کے وہ نماز کو شروع کریں۔
آپ جائزہ لیں، 40 دن تک 2 3 4 مہینہ تک نماز نہیں پڑھتی، پانی وہ پیے گی، استنجا کرے گی، غسل کرے گی، سارا کچھ چالو ہے، صرف ایک نماز پڑھے گی اگر تو چھوٹا بچے کو دقت ہو جائے گی۔ اگر دقت ہوتی تو اسلام، شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول نماز کو اس کے اوپر فرض نہیں کرتا۔ دقت جہاں تھی، جب تک دقت تھی، اس دقت کے مطابق اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد دقت ہے ہی نہیں، یہ من گڑھت دقت ہے، جن کا جواب اللہ کے روبرو ان تمام عورتوں کو دینے پڑیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ چھوٹا بچہ وغیرہ۔ یہ مسئلے نہ تو ان کو کیوں معلوم ہو، وہ بیچاری تو کہیں کوئی درسگاہ دیکھا ہی نہیں، ان کے مردوں کو بھی نہیں پتا۔ اور یہی نہیں، قرآن نے حالت حیض میں، حالت نفاس میں بیوی سے ہم بستری کو حرام قرار دیا ہے، حالت حیض میں بھی لوگ ہم بستری کرتے ہیں۔ بچے کے پیدائش کے 10 دن کے بعد ہم بستری کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے فارغین علاقے میں پھیلے ہوئے علماء، حفاظ اور مدرسے، مکاتب، سارا کچھ علاقے میں ہے۔ اس علاقے والوں نے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا؟ بنیادی دین آپ کو نہیں معلوم، نجات کس ذریعے سے ملے گی وہ نہیں آپ کو معلوم۔ جو معلوم نہیں ہے، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو علماء سے تم پوچھو۔ کتنے آدمی ہوں گے جو مسئلہ سامنے آیا نہیں سمجھ میں آیا تو علماء سے جا کے پوچھو، ضرورت نہیں، طلب نہیں، داعیہ کچھ نہیں، طلب ہی نہیں۔ طلب اگر ہے پیسہ کیسے آئے؟ یہی ایک طلب رہ گیا، پیسہ کیسے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ اس امت پر ایسا بھی آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کس راستے سے آ رہا ہے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، بس صرف یہ دیکھے گا کہ مال آ رہا ہے اور آنا چاہیے۔ وہ زمانہ چل رہا ہے، وہ زمانہ چل رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی ہے۔ ہر ایک ہر ایک سارے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا فارغین مدرسہ، کیا فارغین اسکول اور کالج، سب اس میں مبتلا ہے۔ مال حرام آ رہا ہے، آنے یاتی علی الناس زمان لا یبالی من این احتسب المال۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، صحاح کی اکثر کتابوں کی روایت ہے۔ وہ زمانہ چل رہا ہے، ہر ایک کوئی مال بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ مال حلال ہے یا وہ مال حرام آ جانا چاہیے۔ یہ چل رہا ہے۔ پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی اللہ کی طرف سے تو ایسی چیز ہوگی کہ سارے مال جتنا بھی مال حرام جمع کیا ہے اپنے حیات میں ہی وہ برباد کر لے گا، ضائع کر لے گا، اس کے حیات میں وہ سارے مال ضائع ہو جائے گا۔
فائدہ کش۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے۔ اور کون آدمی ہے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ سود حرام؟ معلوم ہوگا نہیں؟ اگر معلوم ہے تو کیا اللہ کے یہ عذر چلے گا کہ یہ اللہ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ قرآن کی آیت گواہ ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو علماء سے آپ پوچھ لیں، فتویٰ حاصل کر لیں، دریافت کر لیں، تحقیق کر لیں۔ تو ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے کوئی نہیں بچے گا، سود سے کوئی نہیں بچے گا۔ اگر براہ راست سود سے بچ بھی گیا تو سود کے گرد و غبار سے وہ آلودہ ہوگا۔ یہ وقت بھی چل رہا ہے، یہ گروپ لون کیا کیا سب ہو رہا ہے، سود چل رہا ہے، بینک کا سود آ رہا ہے، ویسے بھی سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، اور جو بچے ہوئے تھے وہ گروپ لون میں عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، ہے نا؟ کیا قرآن پاک کا حکم بیکار، رسول اللہ کا حکم بیکار، حدیث کے احکام بیکار، کیا ہو گیا؟ وہ قرآن کے احکامات ہیں، احادیث کے احکامات ہیں، جس کی نشر و اشاعت کے لیے مدارس ہیں، علماء، پھر آپ نے کیوں نہیں سیکھی؟ یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی، کیا ہوا؟ مگر طلب ایمانی حرارت ہے ہی نہیں، ایمانی طلب نہیں، اسی کو طلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ ہر جگہ نفسانیت، ہر جگہ نفسانیت، ہر جگہ نفسانیت۔ اس وقت میں پورے معاشرے میں اگر کسی کا حکم چل رہا ہے تو وہ نفسانیت کا حکم چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا نے جو یہ دور چل رہا ہے حالات کو سامنے رکھ کر بڑی قیمتی باتیں بتائی، اور آسان الفاظ میں کہ اسلام کیا ہے، اور جو